چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا ٹاپک جیسے لکھا ہوا ہے ہاؤ ٹو ٹیچ اسلام ٹو دا نیکسٹ جنریشن. تو میرا نام عبدالحی ثاقب ہے اور میں گزشتہ آپ سمجھیں کہ 20 سال سے تعلیم و تربیت کے شعبے سے وابستہ ہوں. ایک آرگنائزیشن ہے ہماری طفلی کے نام سے، طفلی ایجوکیشن کے نام سے، وہ ہم نے قائم کی ہوئی ہے، جس کے اندر ہم اسکولز کو سلوشن بھی دیتے ہیں اور پیرنٹنگ کو خاص طور پر پیرنٹنگ ہمارا فوکس ہے. اس میں پیرنٹس کو گائیڈ کرنا کہ ڈیلی ایکٹیویٹیز کے ذریعے ہم بچوں کی کیسے تربیت کریں، تو وہ ایک ہے ہمارا. باقی اسکول ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اٹیچ ہوتے ہیں، ان اسکولس کی ٹیچرس ٹریننگ اور پبلیکیشنز یہ کام ہے. تو آپ سمجھیں کہ میری لائف جوانی سے ابھی تک تعلیم و تربیت پہ ہی گزری ہے ساری نا، مختلف جگہوں پر. اس میں نیشنل لیول کے پروجیکٹس بھی ہیں، کوئی ورلڈ بینک کے پروجیکٹ بھی ہیں، وہ سب جیسے جو موقع ملتے تھے وہ ہم کرتے تھے نا. تو یہ ایک مختصر تعارف ہے. تو آج انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ کسی طرح آپ تک ایک بات منتقل ہوئی کہ جو ہم نے سیکھا ہے کہ بچوں سے گفتگو کیسے کرنی ہے، ان کو سکھانا کیسے، اور کس طرح اگر ہم اسلام سکھانا چاہتے ہیں تو پھر وہی جو طریقار ہیں بچوں کی گفتگو کے وہ اسلام میں کیسے ہم امپلیمنٹ کریں. تو یہ انشاءاللہ آج کی ہم کریں گے نا. اچھا، گزشتہ خاصے عرصے سے آپ سمجھیں کہ یہ دیکھنے میں آ رہا ہے بہت زیادہ ہمارے یہاں کہ ہمارے یہاں کچھ 3 طرح کے لوگ ہیں جو بچوں کی تربیت کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ایک اسٹائل ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں کہ نا آٹوکریٹک اسٹائل ہے نا. آٹوکریٹک اسٹائل یہ ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں پیرنٹس آپ اس کو تسلیم کریں نا. بچوں کو حکم دیا جاتا ہے، ان کو ڈانٹا جاتا ہے، ان کو سختی کی جاتی ہے، اور ایک اپروچ ہے نا. اور وہ اپروچ بہرحال معاشرے میں بہت ساری جگہوں پر نظر آتی ہے، گھروں میں، کہ کہیں فادر سخت ہیں، کہیں مدر سخت ہیں، کہیں کوئی ڈانٹ رہا ہے تو کوئی ایسے مسائل آتے ہیں. وہ بچوں پہ پھر اس کے اثرات آتے ہیں اور اس پہ ایک بیہیویئر پہ امپیکٹ آتا ہے. اور آٹوکریٹک اسٹائل جو پیرنٹنگ کا ہوتا ہے اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے جو دیکھنے میں آیا ہے کہ اگر آٹوکریٹک اسٹائل سے آپ اسلام سکھائیں گے تو بچے شروع میں تو بہت عمل کر رہے ہوتے ہیں نا، پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جیسی ان کو آزادی ملتی ہے تو ایسی دور بھاگتے ہیں جیسے انہوں نے خدا سے پناہ مانگی ہو کہ بھئی ہماری جان چھٹی ہے نا. خاص طور پر میں نے دیکھا ہے کہ لڑکے ہیں تو وہ جیسے ہی انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، شادی کے بعد ان کا الگ گھر ہوگا یا ملک سے باہر چلے جاتے ہیں، ساری پریکٹس چھوڑ دیتے ہیں. لڑکیاں ہیں، شادی ہو گئی، دوسرے گھر چلے گئیں تو وہاں انہوں نے فوراً پریکٹس چھوڑ دی. پتہ لگا وہ اپنے ماں کی وجہ سے یا باپ کی سختی کی وجہ سے عمل کر رہے تھے. اچھا، ہمارے مسلمانوں میں ایک بڑا تصور ہو گیا، خاص طور پر جب ہم دین پہ پریکٹس کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ بگڑ نہ جائے تو کسی طرح اس کو وہ پریکٹس کرانی ہے، تو زبردستی ہم اس پہ امپلیمنٹ کرتے ہیں نا. تو آٹوکریٹک اسٹائل جو پاکستان میں بہت مقبول ہے، آپ کو پتہ ہے ہماری ابھی ڈیموکریسی سے زیادہ آٹوکریسی یا ڈکٹیٹرشپ زیادہ دورانیہ گزرا ہے، تو وہ ہمارے معاشرے میں بھی اس کا مزاج ہے، ہمارے گھروں میں بھی اس کا مزاج ہے کہ ہم آٹوکریٹک اسٹائل کو میں سمجھتے ہیں کہ اس سے ہم حق ادا کر رہے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ پیرنٹنگ کا اسٹائل ہے، ٹھیک ہے نا. دوسرا اسٹائل ایسا ہوتا ہے جو بالکل ہی جس کو ہم کہتے ہیں کہ پرمیسو اسٹائل ہے. پرمیسو اسٹائل یہ ہوتا ہے کہ بچہ جو کر رہا ہے اس کو پرمیشن دے دی جائے. بچہ پوچھے یہ کر لوں، یہ کر لیں، چاکلیٹ کھا لوں، کھا لو، باہر چلے جاؤں، باہر چلے جاؤ، فلاں چیز مجھے پسند آئی، مجھے فلاں ٹی شرٹ پسند آئی، لینی ہے، چاہے وہ 1000 کی ہے چاہے 5000 کی ہے، بچے کو آپ کسی طرح ارینج کر کے دے رہے ہیں نا. ٹھیک ہے، فلاں مجھے کھانا کھانا ہے، مجھے گھر کا کھانا نہیں کھانا، مجھے پیزا کا آرڈر کرنا ہے، تو فلاں آرڈر دے دیا. اگر میں اس طرح لکھوں کہ ایک آٹوکریٹک اسٹائل ہے، دوسرا ہے پرمیسو اسٹائل ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس میں اجازت ہر چیز جو ہے نا، جس کو کہتے ہیں کہ ماں باپ کہتے ہیں میری جان چھوٹے، جو چاہے یہ کرے، ٹھیک ہے نا. اچھا، اسکرین آ گیا، لیپ ٹاپ آ گئے، پھر سوشل میڈیا، پھر موبائل، ٹیبلٹ میں اس میں گھنٹوں بیٹھے ہوئے، تو اس کی اجازت کہ ہماری جان چھٹی ہوئی ہے. ہم بھی اپنے موبائل پہ جو ہے نا ڈرامہ دیکھ رہی ہیں ماں، تو کہہ رہی ہے وہ بھی دیکھتے رہے، کوئی مسئلہ نہیں نا. اب اس میں بچے کیا سیکھ رہے ہیں کیا نہیں سیکھ رہے، وہ بہرحال ایک
ایک مسئلہ ہوتا ہے اس کے اندر نا. تیسرا اسٹائل جو ہے وہ ہمارے یہاں ہے جس کو کہتے ہیں کہ ڈیموکریٹک اسٹائل. ڈیموکریٹک اسٹائل یہ ہے, ڈیموکریسی سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ بچوں کے ساتھ بیٹھیں, باتیں کریں, ان سے مشورہ کریں. مثال کے طور پر چھوٹی سی بات ہے, جیسے یہ کمرہ ہے تو ہم اپنے گھر میں کرتے ہیں, ہم کہیں گے چلو بھائی اس کو دوبارہ سیٹ کرنا ہے, اس کے دوبارہ ڈیزائن کرنا ہے. تو بچے بتائیں کہ بھائی یہ صوفہ کہاں جائے گا, یہ ٹیبل کدھر جائے گی, ٹھیک ہے نا, ہم کیا کریں, واز رکھا ہوا, واز کو کہاں لے جانا ہے, ایکوپمنٹ رکھے ہوئے ان کو کدھر موو کرنا. بچوں سے ہم مشورہ کرتے ہیں. یہ ڈیموکریٹک اسٹائل. بچے کہتے ہیں اس کو ادھر کر دیں, اس کو ادھر کر دیں, یہ اچھا لگے گا. اس سے کیا ہوتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس پروسیس کا ہم پارٹ ہیں. ہم کسی طرح بھی یہ جو فیصلہ کیا ہے یہ میرے پیرنٹس کی طرف سے نہیں ہے, یہ ہمارا فیصلہ ہے نا, ٹھیک ہے نا. تو ڈیموکریٹک اسٹائل یہ نسبتاً بہت بہتر اسٹائل. تو بہرحال اس تینوں میں نسبتاً بہتر یہ ہے, لیکن یہ بہت بڑا لیکن ہے, ڈیموکریٹک اسٹائل بھی کبھی کبھار فیل ہو جاتا ہے, کیونکہ انسانی ڈیسیجن ضروری نہیں کہ ہر جگہ مشورے سے ہی ہو, کہیں کہیں آپ کو فیصلہ میں بدلنا پڑتا ہے نا, ٹھیک ہے نا. تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ جس کو کہیں کہ ان تینوں کا بیلنس, ہم کہتے ہیں کہ پیرنٹس کو ایز اے مینٹور بننا چاہیے. اصل میں جو ٹیچر اور مینٹور میں فرق یہ ہوتا ہے کہ ٹیچر باقاعدہ کسی کلاس روم انوائرمنٹ میں ٹیچ کر رہا ہوتا ہے نا. مینٹور جو ہے نا کھانا ساتھ کھا رہا ہے, کھیل رہا ہے ساتھ, باتیں کر رہا ہے, گھوم رہا ہے, کسی پارک میں گھوم رہا ہے, کسی رول ماڈل ہوتا ہے, اور اس انفارملی چیزوں کو سکھا رہا ہوتا, فارملی نہیں سکھا رہا ہوتا, انفارمل طریقہ. ٹیچر فارمل ہوتا ہے, ٹھیک ہے. جیسے رسول وسلم کو آپ نے دیکھا ہوگا ان کی لائف میں کلاس روم انوائرمنٹ بہت کم تھا, وہ زیادہ مینٹور ماڈل تھا ان کا نا, کہ چلتے ہوئے جا رہے ہیں اور ایک مرا ہوا بکری کا بچہ نظر آیا تو کہا کہ بھئی کون ہے جو اس کو 2 درہم میں خریدے گا نا. تو صحابہ کرام نے کہا کہ ہم تو نہیں خرید سکتے, کہ مطلب مرا ہوا ہے اور اس کا کان بھی کٹا ہوا تھا. انہوں نے کہا زندہ بھی ہوتا ہے اگر تو ہم 2 درہم میں نہیں خرید سکتے تھے اس کو نا, کیونکہ یہ تو اس کے اندر خرابی ہے, ٹھیک ہے نا. تو رسول اللہ نے کہا کہ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی اہمیت اتنی ہے جتنی نزدیک تمہارے اس بکری کے بچے کی ہے, ٹھیک ہے نا. اب یہ ویلیو کا ایک کانسیپٹ انہوں نے چلتے پھرتے بتا دیا, 30 سیکنڈ لگے سوال جواب میں. لیکن اس 30 سیکنڈ سے پہلے مینٹورشپ جو ہے نا وہ بڑے تعلق بنانے کی, انفارمل بات کر رہے ہیں, کھانا کھا رہے ہیں, لوگوں کے مسئلے حل کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. اس کے اندر وہ 30 سیکنڈ اتنے افیکٹو ہیں کہ دماغ پہ جا کر بلیف جا کر بن جاتا ہے نا. پیرنٹنگ بھی اس کا نام ہوتا ہے, مینٹورشپ کا نام ہوتا ہے. ہر تقریریں کرنا, سمجھانا, یہ پیرنٹنگ نہیں ہوتا. پیرنٹنگ یہ ہے کہ بچوں کا خیال رکھ رہے ہیں, ہم ان کو سکھا رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں, اور پھر کوئی ایک کانسیپٹ اسٹیٹمنٹ یا بلیف اسٹیٹمنٹ میں کہوں گا, وہ بلیف اسٹیٹمنٹ جاری کیا جاتا ہے بچوں کو, بچے فوراً سمجھ جاتے ہیں اچھا یہ. اچھا اب اسلام اگر ہمیں سکھانا ہے تو اس میں آپ پلس کریں گے تھوڑے سے کانٹینٹ کا نا, ٹھیک ہے. اور کانٹینٹ ہمارا کیا ہے, اگر میں کہوں اسلام کے حوالے سے کیا کانٹینٹ ہے؟ ہاں سیرت نبوی ہے, سیرت ہے, حدیث ہے, اور جی سب سے زیادہ تو اسلام کی بیسس جو ہے جی اس طرف ہمیں لے کر آنا. جی اچھا, اب اس کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں, اب میں بہت ساری ایکٹیویٹیز بتائی جا سکتی ہیں, چیزیں بتائی جا سکتی ہیں, لیکن میرے ذہن میں ایک ماڈل آیا تھا کہ ہم تھوڑی سی انٹلیکچوئل گفتگو کریں تاکہ ہمارے کانسیپٹس کلیئر ہو جائیں نا. پھر انسان پھر سیکھنے کی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. ہم یہ جو پڑھتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, سیرت پڑھتے ہیں, حدیث پڑھتے ہیں, سب سے بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بچے کو وہ کانٹینٹ ہی مہیا کر دیں. خاص طور پر 12-13 سال کے بچے ہیں, وہ ڈائریکٹ قرآن پڑھنا شروع کر دیں, کوئی مشکل نہیں. ٹرانسلیشن پڑھنا شروع کر دیں, کوئی مشکل نہیں. قرآن کا ایک معجزہ ہے, میں نے جس کو پڑھنے کے لیے دیا ہے پریکٹس کرنے کے لیے, اگر اس نے شروع سے آخر تک قرآن بدل دیا نا تو اس کی پوری پرسنالٹی بدل جاتی ہے. یہ ایک معجزہ ہے. آپ کو قرآن میں سیکوینس کہیں نظر آئے گا, کہیں نہیں نظر آئے گا, کہیں اسٹوری کوئی چل رہی ہے اور ایک دم سے کوئی اور ٹاپک آ جائے گا, پھر دوبارہ اسٹوری چلنا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ ہمیں عام طور پر سمجھ میں نہیں آتا, ہم ریشنل مائنڈ کے لوگوں کو نا.
لیکن جب دیکھا گیا کہ انسان کی جس کو کہتے ہیں کہ اسپریچول سائیکولوجی کی طرف، تو یہ بہت اچھی اسٹریٹجیز ہوتی ہیں کسی کو اندر بلیف پیدا کرنے کے لیے. مثال کے طور پر میرے ساتھ ابھی ایک گروپ ہے، شاید آپ نے سنا ہوگا اسلام 360 کا نا اپلیکیشن اسلام 360، بہت اچھی اپلیکیشن ہے، میرے دوست ہی ہیں وہ. تو ان کے ساتھ ایک کام ہم کر رہے ہیں، ایک کارٹون سیریز کا. تو اب اس میں یہی مسئلہ تھا نا کہ کارٹون کیسے بنائیں، اسلامی کارٹون بنانے. میں نے کہا بھائی اسلامی کارٹون خدا کے لیے ویسے نہیں بنانے دینا جیسے ہم مدرسوں میں اس میں پڑھاتے ہیں. وہ ماڈل الگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ تربیت کا اپنا ماڈل ہے، لیکن اسلامک کارٹون تو بالکل کیجول، جیسے بچے کھیل رہے ہیں نا، بچے باتیں کر رہے ہیں، بچوں کی زندگی گزار رہے ہیں صبح شام، اسی کے اندر ایک دلچسپ کہانی بنے گی. اس کہانی کے اندر جو کانسیپٹ اسٹیٹمنٹ اور بلیو اسٹیٹمنٹ وہ وہاں انسٹال کیے جائیں گے جگہ جگہ نا. تو کیا ہوتا ہے کہ بچہ کوئی ایکٹیویٹی کر رہا ہے اور کرتے کرتے وہ بلیو اسٹیٹمنٹ آ جاتا ہے، وہ اس کے جا کر اس کے ہارٹ پہ جا کر جس کو کہتے ہیں نا، ہاں، ہارٹ پہ امپیکٹ اس کا پڑ جاتا ہے نا. وہ ایک خاص طریقہ سائیکولوجی کا ہوتا ہے کہ آپ کسی کو اپنے اندر اتنا انوالو کر رہے ہیں کہ آپ کی طرف پوری توجہ سے دیتے ہیں. جب توجہ سے دینا شروع کیا تو وہاں آپ اپنا ایک بلیو اسٹیٹمنٹ دے دیں. قرآن کا ایگزیکٹلی وہ اسٹائل ہے، جو کوئی واقعہ چل رہے ہوتے ہیں، اسٹوری چل رہی ہوتی ہے، آپ بالکل اس کے اندر انوالو ہو جاتے ہیں. پھر قرآن اس اسٹوری کو چھوڑ کر ایک دم سے کانسیپٹ اسٹیٹمنٹ دیتا ہے اپنا نا، دنیا کے بارے میں، اس کے پھر دوبارہ اسٹوری شروع کر دیتا ہے نا. یہ آپ نے جگہ جگہ نظر آیا ہوگا نا. تو یہ بہت ہی ایسا بہترین اسٹائل ہے کہ جو آپ کو عام طور پر پریکٹس میں کم ملتا ہے. لیکن اگر آپ ایڈورٹائزنگ اداروں میں جائیں تو وہاں یہ بہت عام ہے نا. جب آپ کوئی ڈرامہ دیکھ رہا ہوتا ہے تو ڈرامے میں انوالو ہو جاتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے نا. انوالو ہونے میں کیا ہوتا ہے، بیچ میں ایڈورٹائزمنٹ شروع ہو جاتی ہے. وہ ایڈورٹائزمنٹ آپ کے اوپر جا کر ایسا زبردست امپیکٹ ڈالتی ہے پرسنالٹی کے اوپر کہ اگلی آپ کی پرچیزنگ جو ہوگی نا، اس کے اندر وہ چیز شامل ہونے کا بڑے امکانات پیدا ہو جاتے ہیں نا ایسے. جبکہ آپ نہیں بھی چاہتی یا نہیں بھی چاہتے، پھر بھی کہتے ہیں کہ یار یہ وہ فلاں چیز لینے، اس کے بڑے اشتہارات آ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ بغیر سوچے سمجھے آپ کے ہارٹ پر اس کا امپیکٹ ہو جاتا ہے نا، سب کانشیس پر امپیکٹ ہو جاتا ہے ایک دم سے نا. تو یہ قرآن کی اسٹریٹجی ہے جو شاید ہمارے یہاں میڈیا میں استعمال ہو رہی ہے. یہ اسٹریٹجی ہمیں پیرنٹس کو، گھروں میں، مینٹور کو، اپنے گروپ میں یہ اسٹریٹجی استعمال کرنی چاہیے کہ بالکل نارمل بچوں سے باتیں ہو رہی ہیں، کھانے پینے کی، کھیلنے کودنے کی، اور کہیں آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ فوراً یہ اسٹیٹ مجھے جاری کرنا ہے، تو فوراً آپ بلیو اسٹیٹمنٹ وہاں اپنا ایشو کر دینا. دیکھیے قرآن کے اندر ہی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایک تو قرآن کو خود پڑھنے کے حوالے سے، اس کے پڑھنے کے لحاظ سے قرآن میں جگہ جگہ ذکر ہے اس بات کا نا. تو یہ نہیں کہ بغیر اس کے ہم نہیں پڑھ سکتے. ہاں یہ ضرور ہے قرآن کے اندر کہ جو بات تمہیں سمجھ میں نہ آئے تو اہل علم سے جا کر پوچھو نا. تفسیر، جی، تفسیر میں چلے جائیں یا کوئی بھی ایسا ایکسپرٹ ہو قرآن کا، آپ اس کے پاس چلے جائیں. لیکن اس میں اس جملے میں واضح بات ہے کہ پہلے خود سمجھو، جہاں کنفیوژن ہو وہاں پر اہل علم سے جا کر پوچھ لو. اہل علم سے مراد کہ کسی ہیں، کسی لازمی بات ٹرائی کرنا چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں یہ معجزہ ہے. اچھا، قرآن کی پہلی آیت جو ہے سورہ فاتحہ کے بعد کیا ہے؟ الف لام میم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. تو وہ بس اس آیت پہ یقین ہونا چاہیے. وہ یہ ہے کہ یہ کتاب ہے، بے شک یہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں. یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقیوں کے لیے. جو متقی کا لفظ ہے نا، یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا، تو میں اس کو تھوڑا ڈیفائن کر دوں تو آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی سب کو نا. متقی کا لفظ عام طور پر ریلیجیس، اس کے اندر ہم یہ لیتے ہیں کہ ڈرنے والا، ڈر کا کام کرنے والا، پرہیزگار بھی لیتے ہیں، خدا سے ڈرنے والا نا. لیکن اس کو سمجھتے ہوئے تھوڑی کنفیوژن ہوتی ہے نا. میں نے تھوڑی سی اس کی ڈیفینیشن بنائی ہے اپنے لحاظ سے نا، آج کل کے ماڈرن لینگویج کے اندر نا. حضرت علی سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا تقویٰ یہ ہوتا ہے کہ آپ جیسے جھاڑیوں کے درمیان سے گزریں اور اپنے کپڑے بچاتے ہوئے، جیسے کانٹے ہوں نا، کانٹوں سے بچاتے ہوئے وہاں گزر جائیں. اس کو تقویٰ بولتے ہیں. اس ڈیفینیشن سے مطلب آپ کو خوف یہ ہو کہ آپ کو کہ کانٹا نہ چبھ جائے، لیکن آپ کی اسٹریٹجی یہ ہو کہ آپ اپنے کپڑے بچا رہے ہیں اور اس سے نکل رہے ہیں نا، اور آپ کی توجہ کہیں نہیں بٹ رہی. توجہ بٹے گی تو کپڑے پھر اٹک جائیں گے نا. ٹھیک ہے نا. تو اس کے لیے اگر ماڈرن لفظ ہے نا تو وہ ہے رسپانسبل ہونا نا. بی رسپانسبل. رسپانسبلٹی اٹھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے
کہ آپ کے اندر اتنا کانشیس مائنڈ ہو, آپ کا مائنڈ ایسا ہو کہ آپ ذمہ داری اٹھا سکیں, آپ فیصلہ کر سکیں, آپ توجہ اپنی جو کنسنٹریشن ہے وہ کہیں نہ کہیں رکھ سکیں نا. یہ قرآن کا کرائٹیریا ہے کہ آپ کا یہ مزاج نہ ہو کہ کھیل کود رہے ہیں, ہنس رہے ہیں ہر جگہ. رسپانسبل مزاج ہو کہ بھئی مجھے جواب دہ ہونا کسی چیز کا نا. وہ جواب دہ کے مزاج ہوگا تو آپ قرآن کو سمجھنا شروع ہو جائیں گے. مسئلہ کیا ہوتا ہے قرآن پڑھتے ہوئے ہمیں, ٹھیک ہے نا. وہ چھوٹی چھوٹی ٹیکنیکس ہیں, وہ بالکل سائیکولوجی کی ٹیکنیکس ہیں, اور جو لوگ اس کا خیال رکھتے ہیں وہ بالکل صحیح معنی میں پہنچتے ہیں. بہت کچھ سوالات ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, انسان خود عالم نہیں ہے, وہ ایکسپرٹس کے پاس جا کر پوچھنے پڑتے ہیں, لیکن آپ کے پاس 90% قرآن آپ کو بالکل سمجھ میں آ جائے گا. تو وہ ہم کچھ ڈسکشن کر لیتے ہیں. وہ 7-8 پوائنٹ ہیں, وہ بہت امپورٹنٹ ہیں کیونکہ ہمارے اسکولوں میں وہ نہیں پڑھائے جاتے. اچھا, وہ طریقار ایسے ہیں کہ وہ آپ کو ماڈرن زندگی میں بھی کام آتے ہیں, فیصلہ کرنے میں, ڈیسیجن میکنگ میں, اور اسلام سمجھنے میں بھی کام آتے ہیں, کیونکہ یہ بالکل ہی سائیکولوجی کے طریقار ہے نا. اچھا, اس میں سب سے پہلے ایک چیز کانسیپٹ سمجھنا چاہیے کہ ایک چیز کہلاتی ہے سائنٹیفک تھنکنگ نا. جی, سائنٹیفک تھنکنگ کیا کہلاتی ہے, کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے کسی کو؟ لاجیکل اور ریشنل. جی ہاں, بیسڈ آن ایکسپیریمنٹ, آبزرویبل ہونا چاہیے چیزوں کو, ویریفائبل ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا. اور سب سے سائنٹیفک تھنکنگ کے پروسیس سے جو بھی کام ہوگا وہ ایسا ہوگا جس کو ہم کہیں گے کہ نا وہ کہیں بھی ثابت ہو سکتا ہے. سائنٹیفک تھنکنگ ایسا پروسیس ہے جس میں چیزیں نظر آنی چاہیے, ویریفائی ہونا چاہیے, وہ محسوسات آپ کو ایکسپیرینس اس کا ہو, اور ایسا ایکسپیرینس ہو کہ کسی ایک صاحب کو ایکسپیرینس ہو رہا ہے تو دوسرے کو دونوں کہیں کہ ایک ہی جواب آئے گا میرے پاس. اس کو میں ورسز کروں گا جس کو کہتے ہیں ہم ہارٹ بیسڈ تھنکنگ نا. ہارٹ بیسڈ تھنکنگ ایسی نہیں ہوتی. دیکھیں, میرا مزاج ہے نا, میرا ایک پرسنالٹی ٹائپ ہے, ٹھیک ہے نا, میری ایک باڈی ٹائپ ہے, ٹھیک ہے, میری ایک انٹلیکچوئل ٹائپ, ٹھیک ہے نا. اب یہ بہرحال سائنس نے ہی ثابت کیا ہے کہ لوگوں کی انٹلیکچوئل ٹائپس الگ ہیں. کوئی لینگویج میں اچھا ہے, کوئی میتھمیٹکس میں اچھا ہے, کوئی آرٹس میں اچھا ہے, ٹھیک ہے نا, کوئی کمیونیکیشن میں اچھا ہے, کوئی جو نیچر میں اچھا ہے, نیچر سے اس کو کنیکشن بنانا وہ اچھا ہے. کچھ لوگ ہیں جو اسپریچول کنیکشن بنانے میں بہت اچھے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ ویسٹ سے ثابت ہے, یہ کوئی اسلامک میں چیز نہیں بتاتا اسپریچول کنیکشن کا. یہ باقاعدہ اسپریچولیٹی پڑھائی جا رہی ہے آج کل ماڈرن سائنس کے اندر کہ کس طرح وہ کنیکشن بناتے ہیں, اس میں اچھا ہے. یہاں ویرائٹی ہے. قرآن میں دونوں باتیں ہیں, سائنٹیفک مائنڈ کے ساتھ بھی قرآن بہت سی چیزوں پہ آپ کو کور کرے گا, لیکن جب انسانوں کی بات آئے گی تو کیا ہوگا, اس میں ویرائٹی ہوگی. یہ جو ہارڈ بیسڈ تھنکنگ ہوتی ہے اور سائنٹیفک تھنکنگ, ان دونوں میں فرق ہوتا ہے, یہ آپ کو سمجھنا چاہیے. سائنٹیفک تھنکنگ سے آپ جس کنکلوژن پہنچتے ہیں وہ میٹر پر ہوتا ہے, مادے پر ہوتا ہے, وہ پانی پر ہے, وہ لوہے پر ہے, وہ مٹی پر ہے, وہ پتھر پر ہے, وہ سب چیزوں پر ہے نا. لیکن جہاں انسان آ جاتے ہیں وہاں ہم سائنٹیفک تھنکنگ کامیاب نہیں ہوتی ہماری. اور میں آپ کو صرف ایسے نہیں بول رہا, آپ سائیکولوجی کی تھیوری پڑھ لیں نا. سائیکولوجی کی میں نے کوئی 15-20 تھیوریز پڑھی ہیں, سب آپس میں اختلاف کرتے ہیں اور سب ایک دوسرے کو بولتے ہیں کہ یار فلاں نے غلط کہا, فلاں نے غلط کہا. عجیب بات ہے نا. یہ سائنس کے لوگ ہیں جو سوشل سائنسز کے ایکسپرٹ ہیں, سب ایک دوسرے کے اختلاف کرتے ہیں. لیکن میں کہوں کہ یار پانی جو ہے نا 100 سینٹی گریڈ میں ابلتا ہے, اس کو کس کے اختلاف ہے؟ E=mc², کس سے اختلاف ہے اس کو؟ اچھا, اب ہم کہیں کہ ہمارے وہ لوگ جنہوں نے انٹرپریٹیشن کی ہے, کیا ان میں اختلاف نہیں ہے؟ ان میں اختلاف ہے. تو اب آپ ان کے اختلاف پہ آپ کہیں گے کہ نا کیا صحیح ہے کیا غلط. کیا صحیح غلط کا چکر نہیں ہوتا, وہ دونوں صحیح ہیں, دونوں نے اپنا ایک ویژن پیش کیا. اب وہ ایک پوری الگ گفتگو کی ان کی پرسنالٹی ٹائپ کیا تھی. امام غزالی تھے, ان کی پرسنالٹی ٹائپ بہت صوفیانہ قسم کی تھی. انہوں نے دین کو صوفیانہ اسٹائل میں, ٹھیک ہے نا, تشریح کی اس کی نا. اسی طرح امام جعفر تھے, امام جعفر صادق, وہ آسانی دینے کے خواہش تھی ان کی. دین میں حدیث ہے کہ آسانی پیدا کرو, وہ آسانیوں کی طرف جاتے تھے. ان کے شاگرد امام ابو حنیفہ تھے,
آپ سوچیں امام جعفر صادق کے شاگرد امام ابو حنیفہ تھے. امام ابو حنیفہ نے بھی چیزوں کو ان سے لرن کر چیزوں کو بہت زیادہ سمپلیفائی کرنے کی کوشش کی. ٹھیک ہے. امام تیمیہ تھے, وہ تھوڑے سے سختی کے قائل تھے. اب ان کی پرسنالٹی ٹائپ دیکھیں, ہم غلط صحیح کے چکر میں نہ پڑیں, کیونکہ انسان ویرائٹی میں ہے, تو ویرائٹی کو سمجھیں. اب میں آپ کو رسول آپ یہ مت سمجھیں کہ میرا کنکلوژن, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں آپ کو مثال بتا دیتا ہوں. ایک بڑا مشہور واقعہ ہے سمجھنے کے لیے, گفتگو طویل ہو جائے گی, لیکن وہ یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک قافلے کو کہا کہ فلاں جگہ تمہیں پہنچنا ہے فوراً, اور وہاں جا کر عصر کی نماز پڑھنی ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ قافلہ گیا, 23 سے نکلا, اس نے کہا وہاں جا کر عصر کی نماز پڑھنی. راستے میں کیا ہوگا, عصر وقت ختم ہونا شروع ہو گیا. تو قافلے کو کچھ لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ وہاں جا کر نماز پڑھنی ہے, نماز قضا بھی ہو جائے, ہمیں وہیں جا کر پڑھنی. ٹھیک ہے. دوسرے کا نہیں, یہ تو اللہ کا حکم ہے, نماز وقت پر پڑھنی ہے, تو ہمیں وقت پر نماز پڑھنی ہے, ہم نماز پڑھیں گے پھر چلیں گے. 2 گروپ الگ ہو گئے, ایک گروپ چلا گیا آگے, اس نے کہا وہاں جا کر نماز پڑھیں گے, اور دوسرا گروپ نے وہی نماز پڑھی اور پھر انہوں نے سفر جاری کیا نا. تو اب ہمارا آج کل کوئی ہوتا تو کیا ہوتا, فلاں غلط ہے, فلاں صحیح ہے, فلاں غلط ہے, فلاں صحیح نا. رسول اللہ علیہ وسلم کے بعد جب واپس اپنا کام کر کے واپس آئے تو رسول اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بھائی یہ مسئلہ ہوا, تو اب کیا ہوا. رسول اللہ علیہ وسلم کہا آپ بھی صحیح ہو, انہوں نے کہا آپ بھی صحیح ہو. یہ بڑی مشہور حدیث ہے, بہت کم سنائی جاتی ہے نا. تو بھائی مسئلہ کیا, پھر ہم کیوں جھگڑتے چیزوں کے بعد. انسان ویرائٹی میں ہے. اس نے ایک خاص, ایک نے آپ سمجھیں گے, ایک نے رسول اللہ علیہ وسلم کی لینگویج کو پکڑا, حدیث جس کو حدیث کہتے ہیں نا, لینگویج کو پکڑا کہ لینگویج جو رسول اللہ علیہ وسلم بولی اس کو ہم ایز اٹ از عمل کریں. دوسرے نے حکمت کو پکڑا کہ نہیں یار رسول اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ ہم جلدی پہنچ جائیں نا, اگر ہم جلدی نہیں پہنچ پا رہے تو نماز تھوڑی ہم ٹائم پر قضا کریں گے اسی طرح نا. تو وہ حکمت کی طرف چلے گئے نا, کہ اس حکمت پر جاؤ, نماز ٹائم پر, دونوں صحیح ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. تو یہ اپروچ ہمیں قرآن پڑھتے ہوئے سوچنی چاہیے, اس کی رائے بناتے وقت, سنتے وقت, بھائی یہ ویرائٹی ہوتی ہے, ویرائٹی کو ہم تسلیم کریں اور اس میں برداشت پیدا کریں, کوئی مسئلہ نہیں. وہ بھی صحیح ہے, یہ بھی صحیح ہے, کوئی اتنا ایشو نہیں. یہ بات دوسری بات ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہولسٹک تھنکنگ نا. قرآن پڑھتے ہوئے آپ کو ہولسٹک تھنکنگ اپنانی پڑے گی. ہولسٹک تھنکنگ کیا چیز ہے کہ آپ کو قرآن پڑھتے ہوئے کسی ایک آیت, کسی ایک ٹکڑے کو اٹھا کر سمجھ لینا اور کنکلوژن بنا لینا فوری طور پر, یہ صحیح نہیں رہتا. آپ قرآن پڑھیں گے تو ایک کہیں جگہ کوئی سوال آتا ہے تو اس کا جواب کہیں اور ہوتا ہے, اور کہیں کوئی بات آدھی کہیں ہوتی ہے تو اس کا آدھا ٹکڑا کسی اور جگہ پر ہوتا ہے. تو جب آپ اس طرح قرآن پڑھیں گے تو آپ فوری طور پر جمپ ٹو کنکلوژن نہیں کرنا آپ کو نا. فوری طور پہ ایک آیت پڑھی اور کہا کہ ایسا اس کا مطلب تو یہ ہو گیا نا. اور میں نے بڑے بڑے لوگوں کے فتوے, بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ صرف آیت کے ٹکڑے پر بیان کر رہے ہوتے ہیں نا, جبکہ وہی آیت اٹھا کر اوپر نیچے سے پڑھیں, دوسرے آیتوں کو ملا کر پڑھیں, معنی ہی بدل جاتے ہیں اس کے. اب جیسے مثال کے طور پر آپ کو پتہ ہے بڑے لوگ, بڑی تعداد میں لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ قرآن میں جیسا حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ہے کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ آدم کو سجدہ کرے, لیکن ابلیس سے نہیں کیا. اب یہ ایک جملہ پڑھا تو اب کیا لوگ کنکلوژن بناتے ہیں فوری طور پر, ایک عام طور پر ہماری غلط معروف ہے کہ ابلیس بھی فرشتوں میں سے تھا. ٹھیک ہے نا, ہاں یہ بھی کہتے ہیں. میں یہ تو کہہ رہا ہوں نا, ایک جگہ یہ ہے نا, اب قرآن میں دوسری جگہ ہے کہ ابلیس جنوں میں سے تھا. آپ ہولسٹک ویو پڑھیں گے نا, آپ ایک ٹکڑا اٹھا کر فوراً کنکلوژن پہ نہیں جائیں گے. لوگ, بہت سے لوگ میں نے دیکھا ہے کہ ایک آیت پڑھتے ہیں, ایک حدیث پڑھ لی, ایک آیت ٹکڑا پڑھ لیا, اور اس کے بعد فوراً اس پہ سوال, یہ کیا, یہ کیا. بھائی آپ دوسری آیت بھی تو پڑھیں. اور میں نے ابھی جو آپ کو لکھا تھا اسلام 360, اس لحاظ سے بڑی اچھی ہے کہ میں تو اب بڑے آسانی سے کوئی آیت دیکھنی ہو, ٹاپک دیکھنا ہو تو فوری طور پر جتنی آیتیں ایک طرف آ جاتی ہیں نا. اچھا, دوسرا ہے کہ ہمیں قرآن کی جو میننگ ہے بلکہ میں اس کو کہوں ریئل میننگ کی طرف آنا ہے نا.
ریئل میننگ. اب ریئل میننگ یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ ریئل میننگ چیزوں کی کیا ہوتی ہے نا. کوئی بھی ہم عام زندگی میں بھی یہ ہوتا ہے نا. مثال کے طور پر میں کہوں کہ یار آگ لگ رہی ہے, اس سے آگ سے کیا مراد ہے؟ فائر. ٹھیک ہے نا. میں کہوں میرے سینے میں آگ لگ رہی ہے, اس سے کیا مراد ہے؟ اچھا, اب اس میں دو معنی ہو سکتے ہیں نا. ایک جلن حسد والی ہو سکتی ہے, جیلیسی والی, اور ایک ایسیڈیٹی مرچی والا کھانے کے بعد جو ہوتی ہے ہمارے پاس کھانے کے بعد, وہ دونوں ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے نا. اب اس میں بعد میں آتا ہوں, لیکن مسئلہ ہے کہ آگ کے معنی بدل رہے ہیں نا. ٹھیک ہے نا. اچھا, اسی طرح اگر میں قرآن میں کہوں تو کتاب کے کیا معنی ہوں گے؟ کتاب کو ہم انگلش میں کیا کہیں گے؟ ہے نا, بڑی سمپل سا ہے کہ بک کہیں گے. لیکن عربی میں کتاب, پہلے زمانے میں ریڈنگ مٹیریل کم ہوتا تھا, تو وہ صرف قانون لکھنے کے لیے, لا لکھنے کے لیے, ایگریمنٹ کرنے کے لیے ڈاکومنٹ لکھتے تھے نا, یا خط لکھنے کے لیے لکھتے تھے, تو اس کو کتاب بولتے ہیں. اور جو ماڈرن شکل ہے بک کی, اس کو بھی کتاب بولی جاتی ہے. تو عربی میں کیا ہوتا ہے کہ ہم جہاں کتاب آتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کتاب ہے, لیکن میں نے خود تراجم میں پڑھا ہے کہ انہوں نے وہاں کتاب نہیں, اس کو قانون کا لفظ ترجمہ کیا وہاں پر. پہلے تو میں بھی پریشان تھا, لیکن جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ نہیں, یا عربی کے اندر جب قانون لکھا جاتا تھا اس کو بھی کتاب بولتے تھے. اس سے بک کے معنی میں نہیں ہے, یہ لا کے معنوں میں بھی ہے. میرا مقصد یہ ہے کہ جب آپ قرآن پڑھیں گے انڈیپینڈنٹلی, تو کیا ہوگا کہ آپ کو لفظوں کے اصل معنی پر پہنچنا ضروری ہے. فوراً کنکلوژن پر نہیں آ جانا کہ ارے یار یہ تو کتاب ہے. ہمیں اسی لیے ہم ترجمہ جب پڑھتے ہیں کسی اچھے اس کا, تو یا جو عربی خود پڑھتا ہے تو اس کو بڑا کلیئر ہوتا ہے کہ یہاں کتاب سے مراد وہ کتاب نہیں جو بک ہے, اس کی مراد یہاں قانون ہے. یہ اس طرح کا چیلنج ہے. تو لفظ کے ہم اس کے معنی تلاش کریں گے. اب اس کی 3 ویرائٹی ہیں. میں تھوڑا سا زیادہ ادھر ہو گیا ہوں. 3 ویرائٹی ہیں لفظ کی. ایک تو اس کی ہوتی ہے ورڈ ہے, اس کی میننگ ہے نا. ٹھیک ہے نا, پہلا. دوسرا ہے جو ابھی میں نے بتایا نا. دوسرا ہے سینٹینس اسٹرکچر. اس میں معنی بدل جاتے ہیں. جیسے میں نے کہا آگ, تو آپ نے کہا فائر, لیکن جیسے میں نے کہا کہ میرے سینے میں آگ لگ رہی ہے, تو ایک نے کہا ایسیڈیٹی, ایک نے تو نہیں, میں نے کہا کہ جیلیسی کی آگ بھی ہو سکتی ہے. اب یہاں 2 معنی ہو گئے, جو کم از کم آگ نہیں ہے, فائر نہیں ہے. ایسے ہی ہے نا. تو اب وہ معنی بدل گئے یہاں پر. تو اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے قرآن پڑھتے ہوئے. قرآن جب جملہ بول رہا ہے تو بھائی سینٹینس اسٹرکچر کیا ہے اس کا. پھر تیسرا ہوتا ہے کانٹیکسٹ. اگر میں کہوں کہ یار قورمہ بہت مزے کا تھا, اب سینے میں آگ جل رہی ہے, معنی واضح ہیں. ہم ایک سنگل مائنڈ کے ساتھ ہم فوری طور پر, جو آپ کو زیادہ تر اختلاف لگتے ہیں نا, وہ اسی وجہ سے لگتے ہیں کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ ایکسپرٹ عربی میں نہیں ہوتے, وہ تفسیر کر دیتے ہیں, تو وہ پھر ان میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے. وہ بڑی اچھی باتیں بھی کرتے ہیں, ایسی بات نہیں ہوتی, لیکن اس کو نظر رکھنا چاہیے کہ بھئی یہ چیزیں 3 چیزیں ہیں جو انسان لینگویج پڑھتے ہوئے کور کرے. اور عام لینگویج بھی, چاہے آپ انگلش پڑھ رہے ہو, چاہے اردو پڑھ رہے ہو, کسی کی بھی تحریر پڑھ رہے ہو, تو آپ ٹکڑا اٹھا کر نہیں کرتے نا. تو یہ اسٹرکچر جو ہے نا, ریئل میننگ آپ کو تلاش کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے. اور اچھا ترجمہ وہی ہوتا ہے جس میں اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے. کچھ باتیں اور ہیں جو قرآن پڑھتے وقت ہمیں بڑی ضرور ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے, جو ہمارے پاس سوشل اسٹڈیز میں پڑھانی چاہیے تھی, ہماری یہاں شاید پڑھائی کم جاتی ہے, کہ ہمیں ٹائم لائن کا پتہ ہونا چاہیے. یا ریفرنسنگ ٹائم کا جب ہم ریفرنس کریں نا, تو ہمیں بڑا واضح ہونا چاہیے کہ ٹائم کیا ہوتا ہے. مثال کے طور پر کون سا ایونٹ کب ہوا, سیکوینس پتہ ہونا چاہیے, ٹائم لائن پتہ ہونا چاہیے, کون سا ایونٹ کیا ہوا. جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں نا
بڑا سمپل سے سوال کرتے ہیں لوگ ہماری مختلف فرقوں میں. آپ کو پتہ ہے ہم پاکستان میں تو بہت زیادہ فرقے بنے ہوئے. تو سوال ان سے پوچھا جائے کہ یار شروع کے 100 سال کے جو مسلمان تھے رسول وسلم کے بعد وہ کس فرقے کے تھے نا, تو پھر کوئی جواب نہیں ہوتا. کلیئر ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم ٹائم ریفرنس سے باتیں نہیں کر رہے ہوتے نا. جیسے قرآن میں ایک ذکر آیا کہ یہودیوں اور عیسائیوں کا کہ یہودی کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ہماری امت سے تھے اور عیسائی کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ہماری امت سے. تو قرآن یہ کہتا ہے ان کو بتاؤ کہ ابراہیم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام دونوں سے پہلے تھے. تو یہ کیسے ان کے فالوور ہو سکتے ہیں؟ سمپل سی سوال تھا کہ بھائی اس سے پہلے تو 1000 سال پہلے تھے موسیٰ علیہ السلام سے ابراہیم علیہ السلام. تو وہ ہمارا کیا ہوتا ہے کہ بہت ساری باتیں لوگ کرتے ہیں تو اس میں ٹائم ریفرنس کا ٹائم لائن ذہن میں نہیں ہوتی نا, پتہ نہیں ہوتا کون سا ایونٹ کب ہوا ہے نا, کنفیوژن ہوتی ہے. قرآن کو پڑھتے ہوئے ٹائم, چونکہ اس میں واقعات کا تذکرہ ہے نا, انبیاء کا تذکرہ ہے, رسول وسلم کی زندگی پر جو ہوئے ہیں واقعات ان پر تبصرہ ہے, ان کی سوشل لائف پر تبصرہ ہے, ان کی جنگوں پر تبصرہ ہے, ان کی پولیٹیکل لائف پر, سب کا تبصرہ قرآن میں موجود ہے نا. تو قرآن میں سب کچھ موجود ہے تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ٹائم لائن بڑی کلیئر ہونی چاہیے. وہ ٹائم لائن کلیئر ہوتی ہے تو فوراً بات سمجھنا اچھا یہ ایونٹ یہاں کا تھا. ہم کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کو ٹکڑا اٹھا لیتے ہیں, ٹائم اس میں نہیں دیکھتے نا. اب مثال کے طور پر انٹرسٹ کے اوپر, سود کے اوپر قرآن میں جو آیت آئی ہے وہ 9ویں ہجری کی ہے, 9th ہجری کی. مطلب رسول وسلم کی اگر نبوت کے 23 سال ہوئے تو 22ویں سال تھی. اس کا مطلب ہے کہ انٹرسٹ کو ختم کرنا رسول وسلم کی آخری اسٹریٹجیز میں سے تھی نا. ایسے ہی تھا نا. معاشرے میں پہلے سوشل لائف بدلی, لوگوں کو متبادل روزگار فراہم کیا, اسٹرکچر کھڑا کیا, سب کچھ جب ہو گیا تو آخر میں انٹرسٹ کو ختم کیا گیا نا. یہ ایک ایشو ہے. یہ ایک ٹائم لائن پتہ چلتی ہے کہ اچھا اس سے نا سوشل لائف کی بہت ساری چیزیں ہیں. رسول وسلم نے مکی زندگی کے اندر کوئی سوشل نارم بدلنے کی کوشش نہیں کی, کوئی حکم ہی نہیں آیا اس کا نا. آپ حیران ہوں گے دیکھیں گے نا. ایون کہ نماز کا حکم بھی بعد میں آیا نا. سب سے پہلے لوگوں کا پیور بنایا نا, اخلاقی طور پر سچا, ایماندار, دیانتدار, جس کو ہم کہتے ہیں نا بیسک ہیومن موریلٹی, اس کے اوپر کھڑا کیا لوگوں کو نا. نمازیں صرف 2 ہوتی تھیں, وہ بھی آپشنل ہوتی تھی, صبح شام پڑھتے تھے نا. رات کو رسول اللہ تہجد پڑھتے تھے, کچھ صحابہ کرام چھپ چھپا کر مکہ میں ان کے پاس آ جاتے تھے پڑھنے کے لیے نا. اور روزے جو ہے نا مہینے کے 3 روزے ہوتے تھے, وہ بھی آپشنل ہوتے تھے, کوئی پابندی, کوئی رمضان نہیں, کچھ نہیں. 12 سال یہ چل رہا تھا. 13 سال جا کر پھر چیزیں آئیں کہ نماز پڑھو 5 وقت کی, پھر روزے رکھو, اور پھر 5 ہجری تک رسول نبوت کے 17th ایئر میں جا کر احکامات آئے کہ بھائی شراب پر پابندی ہے. ایون سوچیں شراب پر پابندی 5 ہجری پہ لگی. سیکوینس دیکھیں چیزوں کا کیسا ہے. اس سے پہلے لوگ نماز پڑھتے تھے اور شراب بھی پیتے تھے. اور یہ واقعات ہیں کہ تو قرآن میں باقاعدہ حکم آیا کہ شروع میں حکم آیا کہ نماز سے پہلے نشے قریب مت جاؤ نا. تو لوگوں نے وہی بات ہے کہ لوگوں نے ہولسٹک تھنکنگ نہیں تھی, تو انہوں نے کہا کہ بھائی نماز سے پہلے نہ جاؤ, باقی چلے جاؤ. لیکن قرآن کو آپ پورا پڑھیں گے تو اس کے اندر سب سے پہلے اس کو برا کہا گیا ہے شراب کو, پھر کہا گیا ہے کہ نماز سے پہلے مت جاؤ, تاکہ لوگوں کے ٹرین کیا گیا ہے کہ بھائی کم از کم اللہ کی عبادت کے قریب مت جاؤ. پھر تیسرا حکم الگ جگہ آیا کہ اس پر پابندی لگائی گئی کہ بھئی یہ غلط کام ہے, یہ برے کام ہے. تو ایک ہولسٹک تھنکنگ سے پڑھیں گے تو آپ کو پورا کنکلوژن نظر آئے گا. دوسرا یہ ہے کہ آپ دیکھیں سیکوینس کے اندر ہم نے رسول صاحب نے معاشرے کو اور اللہ تعالیٰ نے جو احکامات جاری کیے ہیں, بہت سارے ایسے مسائل جس پر آج کل ہم تلملا جاتے ہیں نا کچھ چیز دیکھ کر نا, وہ کتنے بعد میں آیا ہے. سب سے پہلے لوگوں کو موریلٹی پہ کھڑا کیا ہے. اب ہمارے یہاں کیا ہے کہ لوگ عبادتیں کر رہے ہوتے ہیں, دیانتدار نہیں ہوتے, ہم اپنے وعدے کے پابند نہیں ہوتے, بیسک جو ہوتا ہے اس پر نہیں ہوتے. تو یہ ٹائم لائن سے آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ ایسے کیا ہے. اسی طرح آپ پوری لائف کو آپ دیکھیں دنیا کے اندر, ایون کہ آپ یہ ٹائم لائن دیکھیں کہ دنیا کے اندر جو ماڈرن ایج آیا ہے, سائنٹیفک تھنکنگ آئی ہے جو دنیا میں, جس پر آج دنیا بڑی ناز کرتی ہے, یہ سائنٹیفک تھنکنگ دنیا میں اس کی ایکسٹینشن قرآن کے بعد ہوئی ہے. یہ بڑی سمجھ میں آنے والی ہونی چاہیے نا. یہ قرآن کے بعد ہوئی ہے سائنٹیفک تھنکنگ دنیا میں. پہلے سائنسدان مسلمان ہوتے تھے, ہے نا,
مسلمانوں نے پھر مسلمانوں کی اخلاقیات برے ہوئی تو وہاں سے پھر جو ہے لوگ تھے یورپ سے اٹھ کر وہ اسپین آتے تھے سیکھنے کے لیے نا. تو ابن الہیثم اور ابن رشد یہ ان کے استاد ہوتے تھے, ان سے وہ سیکھتے تھے. اچھا سوچتے ایسے, سوچنے کے بعد ہم اپنے جھگڑوں میں پڑ گئے. انہوں نے وہ تھنکنگ پیٹرن اٹھایا, اس تھنکنگ پیٹرن پر دنیا کو اور سائنس پہ ترقی دی, آج تک پہنچا دی, یہاں تک پہنچا دی. ابن سینا کی کتاب کو پتہ ہے 500 سال تک یورپ میں پڑھائی جاتی رہی. تو آپ جب آپ ٹائم لائن چیک کریں گے تو آپ کہیں گے بھائی سائنٹیفک تھنکنگ ویسٹ میں پڑھائی جاتی ہے کہ بھائی یہ راجر بیکر کی لائی ہوئی ہے. وہ راجر بیکر جو ہے نا ابن الہیثم کو استاد مانتا تھا نا, وہ ایک الگ ہسٹری ہے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ سائنٹیفک ریسرچ جو کتابیں ہیں ابن سینا کی اور جابر بن حیان کی اور ان کی کتابیں آپ دیکھیں گے تو 8ویں صدی ہجری, 9ویں صدی ہجری, 10ویں صدی ہجری کی لکھی ہوئی. تو آپ یہ پھر کیسے کنکلوژن میں آ سکتے ہیں کہ سائنٹیفک تھنکنگ جو ہے یہ بعد میں آیا ہے؟ آپ یہ کہیں گے نہیں, یہ قرآن کے بعد آیا ہے. قرآن میں 60 سے اوپر آیتیں ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ عقل استعمال کرو. ہمارے یہاں نہیں بتائی جاتی نا. تم ایمان اس لیے استعمال نہیں کرتے کہ تم عقل استعمال نہیں کرتے. 60 سے اوپر آیتیں. عقل کا لفظ ہے, فکر کا لفظ ہے, اولو الالباب کا لفظ ہے, سوچنے والے, سمجھنے والے, سمجھدار لوگ. تدبر کا لفظ ہے. یہ سب لفظ ہیں جو تھنکنگ ہے, پونڈرنگ ہے, ریشنلٹی, یہ سب لفظ ہے نا. ریزننگ ہے, یہ انگلش میں اگر کہیں تو یہ قرآن میں لفظ استعمال ہوئے ہیں نا. ایک چیز اور سمجھنا ضروری ہے کہ فیکٹ ورسز بڑا واضح معلوم ہونا چاہیے کہ تفاسیر جو ہمارے لیے قرآن جو ہے نا فیکٹ ہے, ٹھیک ہے نا, ہم اس میں کوئی تبدیلی کر سکتے ہیں نہیں اس کے بعد. تفاسیر جو ہے نا اوپینین ہے. تفاسیر میں اختلاف بالکل ہو سکتا ہے, اوپینین میں انسانی رائے ہوتی ہے, اس پہ اختلاف ہو سکتا ہے. فیکٹ میں کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا. یہ تو خیر ہم سوشل اسٹڈیز میں پڑھاتے ہیں بچوں کو کہ بھائی سورج مشرق سے نکل رہا ہے تو یہ فیکٹ ہے, ٹھیک ہے نا. مجھے کمرے میں گرمی لگ رہی ہے تو اب یہ رائے ہے آپ کی, گرمی کسی کو لگ رہی ہے کسی کو نہیں لگ رہی ہے نا. خاص طور پر آپ کو پتہ ہے کہ آٹم میں اور اسپرنگ موسم میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ پنکھا چلاؤ, کہتے ہیں بند کرو, ہے نا. اب یہ رائے ہے میری, فیکٹ پہ کوئی دو رائے نہیں ہوتی نا. اسلام میں جب ہمیں اس کا فرق بڑا ضرور ہونا چاہیے کہ یہ رائے ہے یا یہ قرآن کی اسٹیٹمنٹ, پکی اسٹیٹمنٹ ہے. یہ ہم کنفیوز کرتے ہیں. ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہے بہت سے لوگ ہیں ویسٹ کے اندر جو قرآن پڑھ کر سب آپ کو پتہ ہے کہ وہ بہت سے سوالات اٹھاتے ہیں نا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ زیادہ تر میں نے اسٹڈی کیا ہے کہ اوپینین پہ سوال اٹھاتے ہیں, قرآن کی آیت پہ نہیں اٹھا پاتے نا. مثال کے طور پر یہ ایک اوپینین ہے, بڑا آپ نے سنا ہوگا کہ کسی نے کسی زمانے میں مفسر نے لکھ دیا کہ دنیا جو ہے نا وہ سورج دنیا کے گرد گھوم رہا ہے. کسی نے اوپینین لکھ دیا تو اس پر لوگوں کا اعتراض ہے کہ قرآن غلط ہے سائنسی طور پر کہ سورج جو ہے نا وہ تھوڑی گھوم رہا ہے, سورج کے گرد دنیا گھوم رہی ہے. سائنس تو یہ ثابت کرتی ہے. اچھا قرآن میں تلاش کریں گے تو کہیں یہ لفظ نہیں ہے. قرآن میں ہے کہ سب اپنے گرد میں تیر رہے ہیں, آربٹ. قرآن میں یہ لفظ یہ ہے ہی نہیں. یہ کسی مفسر کا کنکلوژن تھا. اس نے کوئی یونانیوں کا جو اس وقت گریک میتھولوجی اس سے متاثر ہوگا کہ ان کا کنکلوژن تھا, اس نے کہا کہ یہ اپنے تفسیر میں لکھ دیا. تو آپ سوچیں یہاں پر آج تک وہ چل رہا ہے معاملہ. قرآن کا اوریجنل کانٹیکٹ پڑھیں گے جو کوئی فیکٹ ہے, اس میں کوئی ذکر ہی نہیں. اس میں تو کہ سب ایک دوسرے پہ تیر رہے ہیں. تو یہ بڑا فرق ہونا چاہیے کہ ہم کسی رائے پر دین کو کھڑا نہیں کر سکتے. رائے بہت اہم ہے سمجھنے کے لیے, وہ ہم سمجھیں گے, لیکن دین پہ اگر کوئی اعتراض آ جائے گا تو ہم اوریجنل فیکٹ پر جائیں گے اس کے. ہاں تو ہمیں فرق ہونا چاہیے کہ ترجمہ بہرحال اوپینین ہوتا ہے نا, اور بہت اچھا ترجمہ بھی ہوتا ہے, لیکن فیکٹ کبھی کوئی غلطی نظر آئے گی آپ کو اوپینین میں تو آپ دوبارہ کس سے رجوع کریں گے؟ اور جی اب جو ہم آپ کو پتہ ہے ایک لفظ کہلاتا ہے مستشرقین, سنا ہے مستشرقین لفظ؟ مستشرقین وہ کہتے ہیں شرق سے لفظ ہے, ایسٹ ہے نا, کہ وہ لفظ ہوتے ہیں جو ویسٹ میں رہتے ہیں, ویسٹ کا ان کا تھنکنگ پیٹرن ہے اور انہوں نے اسلام کو پڑھا, غیر مسلم لیں وہ ویسٹ کے وہ لوگ, یورپ کے, امریکہ کے, جنہوں نے اسلام کو پڑھا
پڑھ کر انہوں نے پھر بہت سے سوالات اٹھائے. وہ سوالات اٹھائے, وہ اعتراضات اٹھائے انہوں نے بہت سے, اس میں بڑی کتابیں ہیں, چیزیں ہیں. لیکن جب ہم نے اس کو اسٹڈی کیا اس کتابوں میں نے جن لوگوں سے سیکھا تو مجھے پتہ چلا کہ وہ سارے اعتراضات اس پر ہیں, فیکٹ پہ آ کر ٹکرا جاتے ہیں سارے. فیکٹ پہ وہاں گنجائش موجود ہوتی ہے چیزوں کی نا, اس آیت میں کتنا معجزہ ہے. 14 سال گزر گئے, ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں یار یہ, لیکن جب آپ آیت میں پڑھتے ہیں نا, آیت میں وہ گنجائش موجود ہوتی ہے, وہ کسی نظر سے نہیں گزری ہوتی نا. یہ بڑی عجیب بات ہے نا, یہ معجزہ ہے اللہ کا. اب میں آپ کو بتاؤں, جیسے ایک بڑا مشہور سی بات ہے کہ وہ ایک دیت کا قانون سنا ہے نا آپ نے. دیت یہ ہوتی ہے کہ غلطی سے آپ کو کوئی مرڈر ہو جائے نا, ٹھیک ہے, تو اس کے بعد جو ہے اس کا عام طور پر آپ کو فقہ کے اندر ہی ملتا ہے کہ 100 اونٹ کے برابر آپ صدقہ کریں, اس بندے کو دیں جس کا نقصان ہوا ہے جس کی. بعد میں علماء نے کیا کہ نا 100 اونٹ کی ویلیو نکالی. اچھا بھائی ایک اونٹ جو ہے نا وہ 70,000 کا ہے, تو 100 اونٹ جو ہے نا 70 لاکھ کے ہو گئے, جو بھی ہے. تو یہ کنکلوژن. لیکن کچھ علماء بیٹھے انہوں نے کہا کہ بھائی 100 اونٹ تو اب نہیں ہے, کہاں سے آ گیا. تو پتہ چلا حدیث پہ گئے, حدیث پہ دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے حدیث موجود ہے کہ نا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گئے کہ ایک جگہ پر, وہاں یہ معاملہ تھا, انہوں نے پوچھا رسول اللہ کہ تمہارا تم لوگوں کے کیا رائے ہے. انہوں نے کہا ہمارا رائے ہے کہ ہم دیت میں 100 اونٹ دیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو رسول نے کہا ٹھیک ہے تم یہ کرو. قرآن میں گئے تو پتہ چلا قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ بھائی یہ فیصلہ معروف کے مطابق ہوگا, مطلب کہ جو چیز رائج ہے اس کے مطابق ہوگا. قرآن کا کوئی ایبسولوٹ حکم نہیں ہے دیت کے اوپر. اچھا ہمارے لوگوں نے کیا کیا کہ اس 100 اونٹ کو اٹھا لیا اور پورا عالم اسلام میں نافذ کر دیا. یہ بھی کوئی غلط طریقہ نہیں, صحیح ہے, ہم غلط نہیں کہہ رہے, لیکن بھائی اس میں گنجائش موجود ہے نا. کوئی ملک اپنا قانون بنا سکتا ہے نا قرآن کے اور حدیث کے بالکل مطابق, کوئی باہر نہیں نکل. اچھا اب ہمارا جو ایک بات چھوٹی سی میں کر لوں گا. 3 ہمارے پاس سٹیجز ہیں نا. ایک ہے بچہ جب سے بولنا شروع کرتا ہے 2 to 7 کا, ٹھیک ہے نا. ایک ہے 7 to 12, اوکے, ایک ہے 12+, ٹھیک ہے. 3 اسٹیجز ہیں یہ نا. تو میں مختصراً پہلے اسٹیجز کے بارے میں بتا دیتا ہوں بچوں کی, پھر اس پر ہم کر لیتے ہیں کرنا کیا ہے ہمیں. کہ 2 سے 7 سال بچے کی جو عمر ہوتی ہے نا, اس کا مزاج ہوتا ہے امیٹیشن کرنا, امیٹیٹ کرنا, کاپی کرتا ہے وہ دوسرے کے ایکشن کو نا. تو اس عمر کے اندر کوئی اسلام کا فلسفہ بچے کو نہیں سمجھانا, ٹھیک ہے. اس عمر میں کوئی جنت جہنم, کوئی قیامت, کوئی گناہ ثواب, یہ نہیں ہوتا ہے اس عمر میں. یہ ہمارے یہاں بہت سے گھروں میں نے دیکھا ہے تو بہت زیادہ ریلیز مائنڈ ہوتے ہیں کہ وہ زبردستی کرنا. بچہ ہوتا ہے, بچہ 7 سال سے عمر سے کوئی آپ کی تھیوری نہیں سنتا نا. تو یہ 7 سال سے پہلے بچے جو ہوں گے نا, ان کو آپ کو صرف وہ امیٹیشن کرتے ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ خود اسلام پہ پریکٹس کریں, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. آپ نماز پڑھیں, روزہ رکھیں, قرآن پڑھیں, بچہ آپ کو دیکھے گا بس. تو یہ ایک اسٹیج ہے جس کو ہم کہتے ہیں, جس کا کور جس کو کہتے ہیں نا امیٹیشن, امیٹیٹ کرنا, کاپی کرنا, یہ ہوتا ہے نا. تو اس ایج میں جو ہوتا ہے ہمارا پری فرنٹل کارٹیکس, وہ بھی تو ڈیولپ نہیں ہوتا نا, تو کیسے وہ کر سکتے ہیں. جی فرنٹل کارٹیکس تو 12 سال کے بعد جمع ہوتا ہے نا, اس سے پہلے آپ کر 25 تک وہ میچورٹی. جی بالکل. تو آپ نہیں کر سکتے اس کا, لیکن ہمارے گھروں میں ہو رہا ہے نا, گھروں میں ہو رہا ہے اس کو. اچھا 7 سے 12 جو ہے نا, یہ مزاج ہوتا ہے بچوں کا جس کو ہم کہتے ہیں ایکٹیویٹی کا نا. یہاں بچہ ایکشن کرنا چاہتے ہیں. آپ کو پتا ہوگا نماز کے لیے بھی 7 سال کی عمر گئی تلقین سکھانا شروع کرو, اور نفسیات میں بھی 7 to 12 آپ کا ایکٹیویٹی شروع کرتے ہیں. تو اس میں آپ نماز پڑھوائیں بچوں کو, 10-11 سال کی عمر میں روزے بھی رکھوائیں, لیکن وہ پریکٹس کریں گے. غریبوں میں کھانا تقسیم کرانا ہے وہ بھی کروائیں, گھر کے کام دیں, دنیاوی جو کام ہوتے ہیں وہ بھی ہم سب بچوں سے کرواتے ہیں نا, صفائی کرنا, چیزیں کرنا, سب چیزیں پریکٹس میں کراتے ہیں. یہ ایکٹیویٹی کا ٹائم ہوتا ہے. اسی لیے آپ کو پتہ ہے اسکول کے اندر جو ایکٹیویٹی بیسڈ ٹیچنگ کا جو اسٹرکچر
دنیا میں مقبول ہے اسی وجہ ہے کہ خاص طور پر پرائمری کے اندر اچھا اسکول وہی ہوتا ہے جو ایکٹیویٹیز کروائے. لیکچر بیسڈ ٹیچنگ کوئی اچھی نہیں سمجھی جاتی اس ایج کے اندر. اس میں ایکٹیویٹی بیسڈ ٹیچنگ اچھی سمجھی جاتی ہے. ہر کام کو کسی ایکٹیویٹی کی شکل دے دیں. مثال کے طور پر ہم یہ بتائیں کہ بھائی 100 سینٹی گریڈ میں واٹر بوائل ہوتا ہے, اس سے اچھا ہے کہ بچے کہیں کہ چولہا جلاؤ اور یہ تھرمومیٹر لگا ہوا ہے اور یہ دیکھو کب ابل رہا ہے نا, تو فوراً سمجھ اس کو ہمیشہ یاد رہے گا, کوئی بھولے گا نہیں. تو یہ ایکٹیویٹی بیسڈ ہوتا ہے. تو اسلام کو پریکٹس کرتے ہوئے بھی اس میں پھر پریکٹس کر جاتی ہے, نماز کا بھی, روزے کا بھی. یہ وہ عمر ہوتی ہے, صدقات دینا, لوگوں کی مدد کرنا, ٹھیک ہے نا, کمیونیکیٹ کرنا اچھے انداز سے, مہمانداری کرنا, گیسٹ آئیں گھر میں بٹھانا. یہ بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں. یہ ہماری آپ جائیں گی نا طفلی پر تو آپ کو روزانہ کوئی ایکٹیویٹیز ملیں گی, بے تاشک ایکٹیویٹیز ہیں نا. اور اس ایکٹیویٹیز کا تذکرہ ابھی میں نہیں کر رہا, ابھی بس یہ ہے کہ وہ ایکٹیویٹی کا ٹائپ ہوتا ہے وہ نا. ٹھیک ہے, تو جب ہم اسلام سیکھیں گے وہ بھی ایکٹیویٹیز سیکھیں گے, اس میں ساتھ شامل کریں بچوں کو. تو یہ ایک اچھا 12+ جو ہے نا, یہ آپ کا مائنڈ ہو جاتا ہے جس کو کہتے ہیں ریشنلٹی جو ہے نا, یا میں کہوں ریزننگ اس عمر میں پیدا ہوتی ہے 12 سال کے بعد. یہ بات کر رہی تھی کہ انسان کا جو فارمل تھنکنگ ہے 12 سال کی, برین اس سے پہلے ڈیولپ ہی اس طرح نہیں ہوتا نا. برین ڈیولپ ہی پورا 12 سال کے بعد ہوتا ہے, اور اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے پورا کمپلیٹ ہونے میں. تو 12 سال کے بعد ریشنلٹی شروع ہوتی ہے. اچھا, اب ہم اسلام جب پریکٹس کریں گے تو 7 سے 12 میں پیرنٹس اس بات کا خیال رکھیں گے کہ اس کے اندر بچے اسٹوریز سننا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے نا, 7 سے 12 میں نا. اچھا, یہ اسٹوریز آپ کی انبیاء کی ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے نا, یہ صحابہ کی ہو سکتی ہے, اہل بیت کی, رسول وسلم کے گھر والوں کی, ان کی ہو سکتی ہے, اور خود سیرت ہو سکتی ہے, سیرت رسول. بہرحال وہ تو لازمی بات ہے. تو یہ عمر ہوتی ہے 7 سے 12 جس کے اندر وہ سٹوریز سننا چاہتے ہیں, سٹوریز پر دیکھنا چاہتے ہیں کیا ہو رہا ہے. تو اب چونکہ جب ہم 12+ میں جا کر قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اس سے پہلے جو ہم ٹائم لائن کی بات کر رہے ہیں, ٹائم ریفرنس کی چیزوں کی, تو بچوں کو سٹوریز پتہ ہوتی ہیں ساری کہ اچھا یہ واقعات ہوئے ہیں. مثال قرآن یہ ایزیوم کرتا ہے کہ آپ کو واقعہ معلوم ہے پہلے سے نا, ہے نا. اب جیسے ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم, الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا. اب دیکھیے اس جملے میں ایزیوم ہے کہ آپ کو معلوم ہے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا ہوا. تو اب قرآن بچہ پڑھے گا, اس کو اگر معلوم نہیں ہوگا تو اس کا جو پری کانسیپٹ ہے قرآن سے پہلے کے بنے بھی نہیں ہوں گے. وہ پری کانسیپٹ کیسے بنیں گے؟ اس لیے کہ اس نے انبیاء کے قصے سنے ہوئے ہوں, صحابہ کرام کے, کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم کی لائف کے اوپر قرآن کا بڑا تبصرہ ہے نا کہ کس وقت کیا ایونٹ ہوا. غزوہ بدر ہوا, غزوہ احد ہوا, معاہدات ہوئے, سوشل لائف میں احکامات آئے. تو وہ واقعات سنے گی تو وہ کیا ہوگا کہ اس کو پھر اس قرآن پڑھتے اس کو سمجھ, اچھا یہ فلاں واقعہ ہے. جی اسٹوریز پتہ ہونا چاہیے. رسول اللہ علیہ وسلم کے گھر کی, فیملیز کی پورے واقعات پڑھنا سمجھنا, ان کی لائف کیسی تھی, صبح شام کیسا تھا. بجائے خود پورا, ایک تو انبیاء کو میں نے الگ کیا, سیرت رسول پوری ڈیٹیل میں. قرآن جو ہے وہ مورل ڈیولپمنٹ کی کتاب ہے. پہلے تو سمجھے نا, یہ کون ہے؟ ایمر آپ ہیں. مورل ڈیولپمنٹ کی کتاب ہے, اس میں مورلٹی کی ایشو. لیکن قرآن جب اپنی ایگزامپلس دیتا ہے نا تو اس میں وہ دنیا کی چیزوں کے ایگزامپل دیتا ہے. تو دنیا کی چیزوں کی جب ایگزامپلس دے گا یا ان کا تذکرہ کرے گا تو بہرحال وہ سائنٹیفکلی انکریکٹ تو نہیں ہو سکتی. جب تذکرہ کرے گا زمین کا, سیاروں کا, چاند کا, تو وہ غلط نہیں, وہ تو فیکٹ کے مطابق ہی ہوگا نا. تو وہ وہاں تذکرہ دیتا ہے انسان کو سمجھانے کے لیے, ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ
قرآن میں ایک آیت ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم وہ ہے کہ آفاق اور انفس، آفاق کہتے ہیں انوائرمنٹ آپ کا باہر کا، اور انفس کہتے ہیں آپ کی سیلف، ان دونوں کی نشانیوں سے ثابت کریں گے کہ قرآن حق پر ہے. ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب ہے قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، لیکن اس نے سائنٹیفک فیکٹ اس لیے دیے ہیں کہ جب بھی سینکڑوں سال بعد کوئی بات ثابت ہوگی تو لوگ کہیں گے قرآن کے پاس پہلے سے موجود تھی، تو لوگ کہیں گے یہ 1400 سال پہلے، 1000 سال پہلے، 1300 سال پہلے اس کو کیسے پتہ چل گئی؟ یہ قرآن کی بتائی آیت ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن میں سائنٹیفک فیکٹ نہیں ہونے چاہیے، ہیں، لیکن قرآن میں سائنس کی ساری باتیں نہیں ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ باتیں ایسی لکھ دی ہیں کہ انسان کیا ہے کہ انسانی علم میں تو یہ تھی نہیں. مثال کے طور پر قرآن میں آیا ہے کہ نا 2 سمندر آپس میں ملتے ہیں الگ الگ رنگوں کے نا، اور ان کے درمیان ایک دیوار حائل ہے، اور دونوں آپس میں ملتے بھی ہیں اور دونوں الگ الگ بھی ہیں نا. قرآن مفہوم آیت کا یہ ہے نا. تو یہ لوگوں کو نہیں معلوم تھا. پھر شپ ایجاد ہوا، شپ پہ لوگوں نے سفر کیا تو دیکھا کہ بھائی باقاعدہ اٹلانٹک اور پیسیفک کے درمیان دونوں کا رنگ الگ ہیں، اور دونوں آپس میں ٹکراتے ہیں اور دونوں ملتے نہیں ہیں، دونوں کا رنگ الگ ہے. ٹھیک ہے؟ کبھی آپ 2 کلر ملائیں، فرض کریں آپ ایک گرین کلر کا پانی لیں، ایک بلو لیں، آپ دونوں کو کسی برتن میں ڈالیں گے تو بھائی دونوں مکس ہو جائیں گے نا. لیکن اس سمندر میں آپ کو مووی، آپ ویڈیو مل جائے گی یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز کہ وہ ملتے نہیں آپس میں نا. اب انسان جو کہتا ہے کہ بھائی یہ سائنٹیفک فیکٹ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، یہ 1400 سال پہلے تو کسی نے دیکھا نہیں تھا، اب کیسے دیکھ لیا؟ مطلب کہ جو امریکہ دریافت ہوا ہے، امریکہ کو جو انہوں نے ڈسکور کیا ہے وہی کوئی 14 سینچری میں جا کر کیا ہے، قرآن کے اترنے کے 700 سال بعد. تو پھر ان کو رستے پتہ چلے کہ بھائی سمندر ہے، سمندر میں 2 رنگ پڑے ہوئے پانی کے. تو آج انسان سوچتا ہے تو لاجواب ہو جاتا ہے کہ یار یہ کیا بات ہے. اس لیے قرآن میں سائنٹیفک فیکٹ دیے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ لیکن یہ کہ قرآن اگر سائنس کی بک مانگیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں جو بھی سائنسی علوم ہے سب موجود ہیں. تو ایسا نہیں ہے. قرآن کا ایک پرپز ہے کہ مجھ پہ یقین لاؤ، قرآن پہ یقین لاؤ. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قرآن پہ تم یقین لاؤ. اس کے لیے اس نے کچھ ایگزامپلس دی ہیں. تو یہ اس کا یہ ہے نا، دا ارتھ از راؤنڈ، یہ قرآن میں ذکر نہیں ہے اس کا. قرآن پاک میں ہے اسفیریکل ہے، ہاں سب، لیکن ہمیں یہ پڑھایا گیا تھا کہ گول ہے زمین، لیکن پھر قرآن پاک سے یہ ہمیں پتہ چلا کہ اسفیریکل ہے. لیکن بات یہ ہے کہ کوئی بھی تذکرہ ہم قرآن میں کر رہے ہیں اور ہمیں بعد میں پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ ہے، تو سوال تو پیدا ہوتا ہے نا کہ صرف کریٹر نے اس کا تذکرہ کیا، ورنہ ہمیں نہیں معلوم نا. قرآن میں ایک اور تذکرہ ہے کہ تم اس سے باہر نہیں نکل سکتے نا، اس فضا سے نا، اس کے لیے تمہیں انتہائی طاقت چاہیے نا. ٹھیک ہے نا؟ اب راکٹ بعد میں ایجاد ہوا اور راکٹ نے دیکھا کہ نہیں، ہمیں جو ہماری اسپیس ہے اور ہماری جو ایٹماسفیئر ہے اس کے درمیان ایک لیئر ہے، اس کو ہم پار نہیں کر سکتے. اس کے لیے ایک بہت بڑا طاقتور راکٹ چاہیے ہوتا ہے جو اس کو چیرتا ہوا نکلتا ہے. ورنہ ہم عام جہاز یا عام جو ہمارا جو طریقار ہوتا ہے جہاز اڑنے کے، اس کے مطابق ہم اوپر نہیں جا سکتے. ہمیں بہت تیز پاور چاہیے ہوتی ہے. یہ بہرحال ثابت ہوا. تو ہمیں خود بخود قرآن پہ یقین آئے گا نا، اور جیسے ہی ہمیں قرآن پہ یقین آئے گا تو ہم قرآن کی پہ ایک ایک آیت پر یقین کریں گے، یار صحیح ہے. اچھا، ایوریج ایج تو میں نے بتایا تھا 12-13 سال کی عمر میں سٹارٹ کر دینا چاہیے قرآن سمجھنا. فنیشنگ تو آپ کے شوق پر ہے، آپ کتنے عرصے میں کرتے ہیں. لیکن اگر آئیڈیل کہیں گے نا تو ہمیں کوئی 18 سال کی عمر تک اس کو کمپلیٹ کر لینا چاہیے. اگر کیونکہ میں نے ایک نصاب پر میں کام کر رہا ہوں، اس میں یہ تھا کہ کلاس جب انٹرمیڈیٹ بچہ کرے یونیورسٹی سے پہلے ایک دفعہ قرآن ضرور پڑھ لے. اور قرآن کی مزے کی بات ہے کہ آپ جتنی مرتبہ اس کو پڑھیں گے نا آپ کو ایک نئے رنگ میں نظر آئے گا. یہ اس کی بڑی دلچسپ بات ہے کہ آپ دوسری مرتبہ پڑھیں گے تو آپ کو بہت سی باتیں نہیں سمجھ میں آئیں گی، تیسری مرتبہ پڑھیں گے پھر باتیں سمجھ میں آئیں گی. پھر ایک موقع آ جاتا ہے کہ جب آپ قرآن پڑھ لیتے ہیں تو پھر آپ ریفرنس کے لیے استعمال کرتے ہیں. جیسے میں نے اسلام 360 اپلیکیشن اپنائی تو آپ نے کہا کہ مجھے اس کے اوپر چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کن سے محبت کرتا ہے نا، تو یہ مجھے چاہیے. تو وہ آپ کو سرچ کر کے دے گا اللہ تعالیٰ کن سے محبت کرتا ہے، اس کی آیتیں دیکھے گا. آپ اس کو آیتیں نکالیں، آپ پڑھیں، اچھا اللہ تعالیٰ
یہ 7-8 ٹائپ کے لوگ ہیں، ان سے محبت کرتا ہے، تو آپ کو فوراً سمجھ میں آ جائے گا اچھا یہ بیہیویئر ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ پھر یہ بھی ہے کہ کن سے محبت نہیں کرتا، ان اللہ یحب المتقین کا لفظ بھی ہے اور لا یحب کا لفظ بھی ہے، تو وہ جو ہے کہ محبت جن سے نہیں کرتا وہ پتہ چل جائے گا یہ کام ہمیں نہیں کرنا ہے، تو اس طرح اگلا اسٹیج آپ کا یہ ہوگا نا، تو وہ 17-18 سال کی عمر میں ایک کمپلیٹ کر لیں تو اس کے بعد پھر آپ اس پر آ جائیں۔ اچھا، اس کا تذکرہ ابھی پہلے بھی ہم نے کیا تھا کہ آپ کو ایسی ہی محفلیں بنانی پڑیں گی، ایسی ریٹریٹ جو ہوتی ہے نا، اسپریچل ریٹریٹ کا لفظ ہمارے یہاں معلوم ہونا چاہیے کہ بچے آئیں اس میں پریکٹس کریں اور اس میں انجوائمنٹ بھی ہو، اس میں کھیل بھی ہو، تاکہ بچوں کا انٹرسٹ باقی رہے، وہ آپ کو کرانا بڑا ضروری ہے۔ اور ویکلی ایک گیدرنگ بڑی ضروری ہے، چاہے وہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے کی ہو، لیکن ویکلی ایک ایسی گیدرنگ جس میں خدا کا ذکر ہو، اللہ کے رسول کا تذکرہ ہو رہا ہو، وہ چاہے ذکر کی ہو، چاہے قرآن سمجھنے کی ہو، چاہے وہ قصص الانبیاء کی ہو، اسٹوری کی ہو، وہ ویکلی ایک بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، آپ کو وہ مثال سنی ہوگی نا کہ پتھر پہ ایک ایک قطرہ ڈل دیتے ہیں اس میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے، تو اب اگر بچپن سے ہی پریکٹس ہو رہی ہو تو بچے کے اندر دل میں نرم جگہ بنتی رہتی ہے، اگر نہیں ہوا ہے تو اسپریچل ریٹریٹ سے آپ اس کو بوجھتے ہیں اور اس کے بعد پھر ویکلی ایک ایونٹ کروائیں اس کو، اور 1-1.5 گھنٹہ میرے خیال سے نکالنا سارے سوشل میڈیا ساری ایکٹیویٹیز میں کوئی اتنا بڑا چیلنج نہیں ہے۔